بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ النساء کا کچھ آخری حصہ اور پوری سورہ مائدہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے رد فرمایا نصارہ اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث پر۔ ایک مسلمان کو اپنے ضروری اور بنیادی عقائد سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں اور باقی کفر میں فرق کیا ہے، ہماری خصوصیت کیا ہے۔ اس امت کی جو خصوصیت ہے میرے دوستوں بزرگوں، وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں متصرف اور اختیار رکھنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پوری دنیا عیسائیت جو ہے وہ 3 فرقوں میں ہے دوستو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرقہ بندی جو ہے یہ مسلمانوں میں ہے اور باقی سب دودھ کے دھلے ہوئے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو کوستے ہیں یا ہمیں کوئی آج کوستا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ان چیزوں سے مامون و محفوظ ہے۔ عیسائی دنیا 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان کے چرچ، ان کی عبادت گاہیں اس بنیاد پر الگ ہے۔ ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خود وہ خدا ہے، یعنی اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی رد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو بھی اللہ پاک نے رد فرمایا کہ اولاد سے، نکاح سے، بیوی سے، ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت تو انسان کو ہے، اس لیے کہ انسان محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تیسرا فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اکیلے اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن 3 میں سے ایک ہے۔ اس کو تثلیث کہتے ہیں۔ تثلیث عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کے 3 حصے آپ بنا دیں۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کائنات پر 3 خدا مل جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اچھا، پھر اس میں بھی تھوڑی تقسیم ہے کہ ایک طبقے نے حضرت مریم کو بنایا اور ایک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں یہ 3 جب مل جاتے ہیں تو اللہ کا وجود ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس عقیدہ تثلیث کو بھی اللہ پاک نے رد فرمایا اور بالکل وضاحت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت مریم سے اللہ پاک نے ان کی پیدائش فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمارے ایک اور بنیادی عقیدے کو ذکر فرمایا سورۃ النساء میں، اور وہ عقیدہ ہے رفع عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ زندہ، آپ آسمانوں پہ زندہ ہے، اور حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ دوسرے آسمان پر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے، دوسرے آسمان پہ۔ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور جب قیامت قریب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب آ رہا ہے وہ زمانہ کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ واپس اتریں گے، زمین پہ تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت مہدی علیہ الرحمہ کا زمانہ ہوگا، اس لشکر کی قیادت فرمائیں گے، دجال قتل ہوگا، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا،
صرف اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والی امت باقی رہ جائے گی، باقی پوری انسانیت کو اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد نکاح فرمائیں گے، آسمان جانے تک ان کا نکاح نہیں ہوا ہے دوستو، بعد میں نکاح فرمائیں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کے برابر میں ایک جگہ خالی چھوڑی جائے گی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل ہے دوستو عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسری بات جو سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ پاک نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا جو اس امت پر کھانے پینے کے اعتبار سے حرام کر دی گئی۔ چونکہ دین اسلام بہت ہی صاف ستھرا نظافت والا دین ہے، کوئی دین اور کوئی مذہب اتنا صاف ستھرا نہیں ہے، ہر ایک گندگی کا مجموعہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچے، اور ہر وہ چیز جس کے کھانے سے ہماری روحانیت اور باطنی زندگی کو نقصان پہنچے، وہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے اس امت پہ حرام فرمائے۔ اس لیے اس صورت میں خصوصیت سے تذکرہ کیا کہ مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، اور ہر ایسی چیز جس کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا جائے۔ غیر اللہ کا نام سمجھتے ہیں؟ ہم جو منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، نیاز مانتے ہیں، یاد رکھیں یہ سارے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ سب عبادت کے ہیں۔ آپ کہیں بھئی میں منت مانتا ہوں، میں نے نظر مانی ہے، میں نے نیاز مانی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ عام ہیں نا، چاہے منت ہو، چاہے نظر ہو، چاہے نیاز ہو، یاد رکھیں آسان سادہ سی بات، یہ تینوں الفاظ کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت صرف کس ذات کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی، بات ہی ختم ہے۔ لہٰذا اب نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ منت کسی فلاں کے نام کی، نظر کسی فلاں کے نام کی، نیاز کسی فلاں کے نام کی، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی مقبول بندہ ہو لیکن وہ غیر اللہ ہوگا، اور اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے دوست۔ یہ حرام قطعی ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور ذبح کیا یا کوئی چیز پکائی، کھلائی، تقسیم کی، اور پوچھا گیا بھئی کیوں؟ کہا جی فلاں کے نام کی نیاز کی ہے، اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ تو ایسی ساری چیزیں جو انسان کے ظاہری جسم کو نقصان دے دے یا باطنی ایمان کو نقصان دے، وہ اللہ نے اس امت پہ حرام کر دی۔ تیسری بات جو سورہ مائدہ میں ہے، ہمارے جسم کی ظاہری صفائی، یہ بھی مطلوب ہے اللہ پاک کو۔ ہم اپنا جسم، لباس صاف ستھرا رکھیں گے، اس لیے پوری آیات اتاری کہ اگر تمہارا وضو ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، تو تمہیں وضو کرنا پڑے گا، اس کے بعد تم پاک ہو جاؤ گے، وضو کے بعد نماز پڑھ سکو گے، قرآن کو ہاتھ لگا سکو گے، یہ سب کر سکو۔ اور اگر تمہیں بڑی ناپاکی لگ جائے جس کو کہتے ہیں حدث اکبر، اور آپ حضرات جانتے ہیں ہر سمجھدار ذی شعور مسلمان اس سے واقف ہے کہ ایسی ناپاکی جس کے بعد غسل فرض ہو جائے اس کو جنابت کہتے ہیں، چاہے جنابت حالت خواب میں ہو، بدخوابی ہو جائے، یا بیداری میں ہو، جیسے انسان ہم بستری کر لے، جماع کر لے اپنی زوجہ سے، تو اس کی وجہ سے حدث اکبر لاحق ہوتا ہے، اور اس کی پاکی کے لیے کیا ضروری ہے؟ غسل کرنا ضروری ہے۔ تو وضو اور غسل دونوں کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے۔ چوتھی بات جو سورہ مائدہ میں ہے، ایک ایسے روحانی مرض اور گناہ کا ذکر ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کا سب سے پہلا قتل ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمین کے بننے کے بعد سب سے پہلا قتل کرنے والا شخص کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ قابیل تھا، قاف کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے ہاں اللہ نے ترتیب یہ رکھی، چونکہ ان سے انسانیت کا سلسلہ چلا ہے۔ اما حوا جو تھی، ان کو جب حمل ٹھہرتا تو ترتیب یہ تھی کہ ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے،
ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر دوبارہ حمل ٹہر تھا تو پھر 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اب اصولی طور پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی ایک ماں کے ہاں بچے پیدا ہوئے یہ آپس میں کیا ہیں، تو آپ کہیں گے بھئی بہن بھائی ہیں. بہن بھائی کے تو آپس میں رشتے نہیں ہو سکتے نا، وہ تو حرام ہے. لیکن انسانیت کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور ایک والد ہے حضرت آدم، ایک والدہ ہے حضرت حوا. تو اس وقت اللہ پاک نے ضابطہ یہ رکھا زمین پر کہ ایک حمل کا جو لڑکا ہوگا وہ دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر سکے گا. سمجھ میں آ؟ جو ایک ساتھ 2 پیدا ہوئے یہ تو بہن بھائی کہلائیں گے، ان کا تو نہیں ہو سکتا. لیکن حمل جب الگ ہو جائے گا تو ایسا ہے جیسے نسب الگ ہو گیا، ماں باپ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے ہاں ترتیب یہ ہوئی کہ ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئی. بیٹے کا نام رکھا حابیل. پھر دوبارہ بچہ بچی پیدا ہوئی، دوسرے بیٹے کا نام رکھا قابیل. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ اصول کے اعتبار سے حابیل کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ قابیل کی بہن سے. اور قابیل کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ حابیل کی بہن. یہ ضابطہ تھا. لیکن اللہ پاک کبھی آزماتے ہیں. اب حابیل کی جو بہن تھی اس کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھی. لیکن قابیل کی سگی جو بہن اس کے ساتھ پیدا وہ بہت خوبصورت تھی. تو شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ بھئی تمہارا نکاح اس سے ہوگا وہ بدصورت ہے، اور حابیل کا اس سے ہوگا جو بہت خوبصورت ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر کہہ دو کہ جی میں تو اپنی سگی بہن سے شادی کرتا ہوں. یہ شیطان ہے تو انسان کو خراب کرتا ہے. تو قابیل نے پہلی دفعہ فطرت کے نظام کو توڑنے کی کوشش کی، قانون فطرت کو. کہا میں اس سے شادی نہیں کرتا، میں تو اپنی بہن سے کروں. حابیل نے کہا بھئی یہ تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، عذاب آئے گا. اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، دونوں کوئی چیز اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں، تو جس کی چیز قبول ہو گئی وہ سچا ہوگا اور وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہوگا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کوئی چیز لے جا کے کھلے میدان میں رکھ دیں، آسمان سے آگ آئے گی، اگر جلا دیا تو آپ کی قربانی قبول ہو گئی. دونوں گئے. حابیل نے ایک دمبا لیا، قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر لیا، میدان میں رکھ دیا، انتظار میں بیٹھ گئے. آسمان سے آگ آئی، دمبے کو جلا دیا اور گندم کا ڈھیر چھوڑ دیا. یعنی قربانی کس کی قبول ہو گئی؟ حابیل کی. تو قابیل کی بات جھوٹی نکلی، بات صاف ہو گئی، لیکن اڑ گیا، کہا نہیں میں تو کروں گا. اب جب دیکھا کہ رکاوٹ حابیل بن رہا ہے تو دل میں حسد آیا کہ بھئی یہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں. حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو اس زمین کا سب سے پہلا قتل جو ہے حسد کی وجہ سے ہوا، ایک عورت کی وجہ سے ہوا، حسد میں آ کے ہوا. قابیل قاتل بن گیا. اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے، بانی ہے، اب قیامت تک جتنے قاتل قتل کریں گے ناجائز ان سب کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا انسان کسی گناہ کی بنیاد نہ بنے، ذریعہ نہ بنے، ورنہ مصیبت کیا ہوگی کہ اس کی وجہ سے 100 آدمی خراب ہوئے تو وہ 100 جو گناہ کریں گے تو وہ تو اپنے گناہ کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال میں بھی سب لکھا جا رہا ہے، ایڈ ہو رہا ہے. اس فتنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے. 5ویں بات جو سورہ مائدہ میں ہے، اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ترتیب پر رکھنے کے لیے ایک ضابطہ اور ترتیب رکھی جس کو حدود کہا جاتا ہے. دوستوں حدود کا آسان ترجمہ شرعی سزائیں ہیں، اور انسان کی عقل یہ کہتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 3 بچے ہیں، آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچے نے چائے کا کپ توڑ دیا، بلا وجہ توڑ دیا، آپ کیا کریں گے؟ اس کی طبیعت، حیثیت، طاقت، عمر کو دیکھ کر اس کو سزا دیں گے، ایسا ہی کریں گے نا؟ یا اس کی شاباش دیں گے اس کو؟ سمجھدار ماں باپ تنبیہ کریں گے فوراً، اس کو اس کی طاقت کے بقدر فوراً سزا دیں گے تاکہ اس کو بھی عبرت ہو، اس کے باقی 2 بھائیوں کو بھی عبرت ہو.
یہ تو عقل کہتی ہے. اسی بنیاد پر پوری دنیا کے دوستوں ادارے چلتے ہیں، اسکول چلتے ہیں، مدارس چلتے ہیں، نظام چلتا ہے. جہاں جرم پر سزا نہیں وہ جنگل ہے. جہاں جرم کرنے والا مجرم دندناتا پھرے وہ جنگل ہے. اللہ نے زمین کے نظام کو قابو رکھنے کے لیے انسان کو ترتیب دی، حدود کی، شرعی سزائیں دی. اس صورت کے اندر چور کی اور ڈاکو کی سزا ذکر کی گئی. اگر ایک آدمی چھپ کر آپ کی چیز لے جائے یہ سارق ہے دوستو، چور ہے، اس کی سزا الگ ہے. اور ایک یہ کہ سب مجمع کے سامنے آ کے آپ سے چیز لے جائے جیسے آج کل ہوتا ہے، یہ ڈاکو ہے. ڈاکو کا جرم چور سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سخت ہے. چور اگر پکڑا گیا اور چوری ثابت ہو گئی تو اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا اور مجمع کے بیچ کاٹا جائے گا. یہ شرعی سزا ہے. ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے پورا ملک عبرت حاصل کرے گا، عبرت حاصل کرے گا. اور اگر ڈاکو پکڑا گیا اور سزا ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کو لٹکایا جائے گا. پہلے مجمع کے بیچ لٹکایا جائے گا اور پھر ایک نیزہ لے کر اس کے پیٹ میں گھوم دیا جائے گا. اب مصیبت یہ ہے کہ عالم کفر جو ہے ملحدانہ، وہ کہتے ہیں اوہ ہو اتنا ظلم. اب جس کی عزت خراب ہوئی، جس کا مال لوٹا، جس کی جان گئی، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. ہر آدمی چور کے ساتھ، ڈاکو کے ساتھ، بدکار کے ساتھ دنیا کھڑی ہو گئی. بھئی اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو چور کا ہاتھ کٹے گا نا یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو ڈاکو کو لٹکا رہے ہیں نا یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو بدکار کو سزا مل رہی ہے یہ جرم ہو رہا ہے. لہذا آپ نے کوشش کی وہ بہت عزت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے لے جا کے اس کو معزز بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیں. آج یہی کچھ ہو رہا ہے دوستو. ہمارا معاشرہ کیوں دن بدن مشکلات کی طرف ہے؟ لوگ جیب میں پیسے لے کر آپ گھر سے مسجد نہیں آ سکتے دوستو. لوگ گھر میں پیسے نہیں رکھ سکتے. آپ بینک جاتے ہوئے 10 دفعہ دائیں بائیں دیکھیں گے، دعائیں انس پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے. بھئی خدا نہ خواستہ کوئی آ نہیں جائے. کوئی دائیں بائیں سے گزرے گا تو لگے گا کہ اللہ خیر کرے میرے پیچھے آ. یہ خوف کا ماحول کیوں بنا ہے دوستو؟ ایک چور کو اس ملک میں سزا دی جاتی، ایک ڈاکو کو سزا دی جاتی، پورا ملک عبرت حاصل کرتا. شرعی سزاؤں کی یہ برکات ہے دوستو. چھٹی بات جو سورہ مائدہ میں ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا یمین کا. یمین کہتے ہیں قسم کھانا. اللہ کے نام کی قسم کھائے انسان، چونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کثرت سے قسمیں کھانے کو ناپسند فرمایا، بلا وجہ قسم کھانے کو روکا. ہاں اگر انسان کی عزت کا مسئلہ ہے، حق کا مسئلہ ہے، یا قانون طلب کرے کہ بھئی آپ سچے ہو، آؤ بھئی عدالت میں کھڑے ہو کے قسم کھاؤ، ایسی صورت میں انسان کو اپنی عزت، اپنی جان، اپنا وقار بچانے کے لیے قسم کھانے کی اجازت ہے. انسان کھا سکتا ہے، اللہ کے نام کی قسم بھی کھا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں کھائے. لیکن اگر کسی مسلمان نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی، اب اس کو پورا کرے گا. اگر اس نے توڑ دی قسم تو اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے، لہذا کفارہ دے گا. کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان 10 مسکینوں کو لباس دے دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے مسلسل رکھے گا. یہ قسم کا کفارہ. 7ویں آخری بات جو سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ پاک نے انسان کو متوجہ کیا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں یہ محسوس ہو جائے کہ میں آخرت کے قریب ہوں، موت کا کھٹکا آ جائے تو وصیت کر لو. اپنے معاملات کی وصیت لکھ لو، ساری باتوں کو لکھ لو، نوٹ کر لو. آج دیکھیں دنیا میں کتنے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا، اب کوئی معاملہ واضح نہیں ہے، کس کے پاس کتنے ہیں، کس سے کتنے لینے، کس کو کتنے دینے، کچھ بھی نہیں پتا. یہ وصیت کا جو باب ہے نا ہمارے دین کا، یہ بہت اہم ہے دوستو.
حکم دیا کہ وصیت لکھ لو اور پھر لکھنے کے بعد اس پر 2 گواہ بھی بنا دو۔ دیکھیں قرآن کریم 1442 سال پہلے ایک بات کر رہا ہے، آج سمجھ آ رہی ہے۔ گواہ کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ آج جعل سازی کتنی ہے دوستو، آج تو سب کچھ ہو جاتا ہے نا، آپ کا خط نکلے گا اور پرنٹنگ ہوگی، سکیننگ ہوگی، سب چیزیں ہوگی، کہے گا بھئی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سب جعل سازی ہے۔ شریعت نے کہا 2 گواہ بناؤ، جو وصیت لکھی فلاں فلاں جو علاقے کے نیک عادل نمازی ہے جن کو لوگ مانتے ہیں، ان سے کہے بھئی اس پہ سائن کر لیں، ان کے سائن ہو جائیں گے، آپ کے معاملات بالکل محفوظ ہو گئے۔ اب اگر کبھی اونچ نیچ ہوئی، کوئی گیا تو بھئی وصیت نامہ پڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے خاندان والے ترتیب بنائیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔